جواد احمد صاحب، خوف خدا کس کو ہونا چاہیے؟ ان کو تو نہیں ہو سکتا جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے دل سے تو شاید خوف اٹھ چکا ہوا ہے، ان کے دل سے انسانیت نکل چکی ہوئی ہے، رحم نکل چکا ہوا ہے، تو پھر کم از کم ریاست کو چلانے والے ہی خوف خدا کر لیں۔ میر باز صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو 2018 کے بعد پولیٹکس میں آیا ہوں، اس لیے میں حکمران طبقے کی بات کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن چونکہ وہ عمران خان آج کل وزیر اعظم ہے تو ان کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے۔ ان کی جگہ شہباز شریف ہوتے تو میں ان پہ کر رہا ہوتا۔ بات یہ کہ جو پورا حکمران طبقہ ہے نا آپ کا، یہ سارا کا سارا بے حس ہے۔ اور ابھی آپ نے کہا خوف خدا، ان کو کیا خوف خدا ہونا ہے؟ جو لوگ مہنگائی کرتے ہیں اس طرح کی کہ لوگ اپنے گھروں میں چولہا نہیں جلا سکتے اس وقت اس ملک کے اندر، کیا خوف خدا ہونا ہے ان کو؟ یہ خود کس طرح یہ سوتے کیسے ہیں؟ ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اون صاحب میرا خیال ہے تحریک انصاف سے، انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ نہیں ہے، معاشرہ کا قصور ہے۔ جناب میرا خیال ہے پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ریاست ہے جو ڈائریکشن دیتی ہے معاشرے کو۔ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں اس پہ ریاست نے جو اصول، قواعد و ضوابط اور قانون بنائے ہیں اس کے حساب سے وہ سوسائٹی کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو ریاست ہے اس نے جس طرح کے قوانین بنائے ہیں جو کہ ایک تو اینٹی پور ہیں اور پرو رچ ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے ریٹوریکل ہیں، ان کا سائنس، ٹیکنالوجی اور ریشنل تھنکنگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے حکمران آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مذہبی قسم کی اور پھر لوگوں کی ذاتی زندگی میں گھستے ہیں، مذہب جو ہے نا وہ بڑی ذاتی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جب بھی آپ اس کو چھیڑیں گے نا، اچھا جواب میں ایک بات، ایک کامنٹ کر دیں جو آپ نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب چونکہ بار بار مذہب کا ذکر کرتے ہیں تو اس پہ آن عباس بھپی صاحب نے کہا کہ بھئی وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی مذہب کی ایکسپلوٹیشن کا ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ فنیٹسزم کا ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایک اچھے ماڈل کے مذہب کے ایک اچھے ماڈل کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اچھا، پھر آپ نے امیر صاحب پھر بھی آپ نے چلانا پورا ہے یہ، کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو کاٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان مذہب کی بات کر کیوں رہے ہیں؟ ان کو کیا اس لیے لائے تھے ہم؟ ان کو ہم لائے تھے ہمارے ایشوز ریزالو کریں، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان کی جو اپنی جو ہے مذہبی جو بھی جتنی بھی ان کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں ہیں، ابھی بھی وہ تو داڑھی بھی نہیں رکھ رہے، وہ داڑھی رکھیں سب سے پہلے، پھر اب وہ کہیں گے نہیں جی اسلام میں تو داڑھی نہیں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی۔ اور بھائی اگر جماعت اسلامی کا کوئی بندہ آگے اس طرح کی باتیں کرے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنی ایک محور میں ڈالی ہوئی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم ان پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی غلط چیز سامنے آ جائے، لیکن ایک صاحب ہیں وہ آگے مذہب کی گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے دھرنوں میں جو میوزک ہوتا تھا اور جو ادھر جو بھی ڈانس وانس ہوتا تھا وہ سب نے دیکھا ہے۔ ابھی تھوڑا عرصے پہلے آئے ہوئے تھے، نہیں وہ مذہب کے دیکھیں جواب میں وہ مذہب کے پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، یعنی جو ریاست مدینہ کے اچھے پرنسپلز تھے۔ آپ کو میری پوری بات سننی پڑے گی، آپ کو میری پوری بات سننی پڑے گی۔ دیکھیں یہ میں پوری بات کروں گا اور پھر آپ اس کو لگائیں گے بھی۔ دیکھیں کسی نے پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ ہوتا تھا، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے یہ کہنے کے بجائے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس میں اس کا کیا تعلق ہے، کہتے ہیں نہیں ہم تو نیشنل سانگ لگاتے تھے، ہم تو عام گانے نہیں لگاتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پورے کا پورا ایک وہ جو پاکستان کا پروگریسو فیس ہے اس کو اپنے سائڈ پہ کر دیا بالکل، اور کہہ دیا کہ وہ تو جی نیشنل سانگ لگاتے تھے۔ اب دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور بھی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، کیا ریاست مدینہ کا ان کا جو تصور ہے وہ یہ والا ہے؟ دیکھیں ریاست مدینہ کا جب آپ بات ہی اس کی کرتے ہیں، کوئی ہمارا نام، ہماری ملک کا نام مدینہ نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، ہمارا ملک کا نام پاکستان ہے، اور مدینہ جن لوگوں نے بنایا تھا وہ لوگ ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کی بات کی کیوں جاتی ہے؟ یہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو اس طرف ڈالیں۔ تو آپ کو ان کا گڈ فیتھ، ان کا جو گڈ فیتھ ہے، یعنی ان کا جو گڈ فیتھ ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، آپ کو ڈاؤٹ ہے اس پہ کیا؟ میں بالکل 100% ڈاؤٹ ہے مجھے، کیونکہ ان کی پوری ذاتی زندگی، ان کی پوری شخصی زندگی اور ان کی جو پوری ہسٹری ہے، اور ابھی بھی ان کو سب سے پہلے تبلیغ کرنی چاہیے اپنے بچوں کو۔ ان کو کہیں جی اسلام کتنی زبردست چیز ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا اسلام کا، ان کو بتائیں، ان کو ادھر لے کے آئیں، ان کو کہیں یہاں رہو تمہاری عاقبت سنورے گی۔ وہ اگر تم آپ سے کنوینس ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے واہ یار کمال بات ہے، پھر آپ بندہ بھی کر لیں۔ لیکن آپ اصل بات میری سن لیں، میں لاسٹ بات کر رہا ہوں۔ تنظیم اسلامی کی ایک دفعہ، امیر صاحب نہیں، میری یہ بات سن لیں، یہ آپ پھر وہی بات ہو جائے گی، اگلے لیول پہ بات نہیں ہوگی نا۔ اتنے ایتھکس تو نہیں، میں کوئی لیول میں نہیں کیا، یہ لوگوں کی پرسنل لائف میں گھستے ہیں، یہ لوگوں کی کلچر اور مذہب میں گھستے ہیں، ہم بھی ان کے مذہب اور کلچر میں گھسیں گے۔ یہ کس نے کہا کہ آپ کو، یہ آپ نے ایک نیا سوچا چھوڑا ہوا ہے، آپ نے نیا سوچا چھوڑ دیا کہ جی لوگوں کی ذاتی، کیوں ذاتی زندگی میں نہیں گھسیں گے؟ ہم ہر ایک کی ذاتی زندگی میں گھسیں گے، آپ میری میں گھسیں۔ نہیں، عمران خان صاحب تو نہیں کرتے ذاتی زندگی میں، قسم کا رویہ آپ کا ہے۔
سارے ملک کا بیبڑا گر کر دیا منافقت کے ساتھ. جواب دیں عمران خان صاحب کو کسی کی ذاتی زندگی اور پر دوسری اٹیک بات نہیں یہ کرتے ہے کوئی کہ پرسنل کیا لائف. تنظیم اسلامی کی ابھی میں نے دیکھا تھا رکشے پہ لگا ہوا تھا ان کا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ ہوتی ہے مدینہ کی ریاست, یہ نہیں ہوتی جو عمران خان کہہ رہے ہیں. تو اب کیا اس میں لڑائی نہیں ہوگی, اس بات میں لڑائی ہوگی. اب چلے بپی صاحب کو کامنٹ کر رہے تھے, اب ذرا اور ہوگی. بپی صاحب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جواب دیں بپی صاحب کو. بالکل بیٹھ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں عمران خان. آپ کو کافی میں نے موقع دیا, آپ اپنا اوپینین آپ لے آئے. بپی صاحب آپ کامنٹ کریں سر. امیر بھائی میرے خیال آپ نے جواد صاحب کو یہاں اس ٹاک شو پہ بٹھا کے بہت بڑی زیادتی کی ہے. ویسے یو نو ویری وٹ, ہم ایک معاشرتی برائی کو ڈسکس کر رہے تھے, ہم ایک پاکستان میں ایک وقوعے کو ڈسکس کر رہے تھے جس کی وجہ سے پوری قوم لرز چکی تھی, اور انہوں نے اس قوم کو یوز کر کے اپنا پولیٹیکل سٹیچر بنانے کے لیے اس کو یوز کیا, اور نہ صرف اس کو استعمال کیا بلکہ کیا کرتے رہے ہیں آپ لوگ, کیا کرتے رہے ہیں. عمران خان نے کیا کیا ساری عمر, انہوں نے کیا کیا ساری عمر, مجھے بتائیں. آپ بات کریں, میرے پہ مت آئیں. آپ ہوں گے عمران خان کے خوش آمدی, میں نہیں ہوں. انہوں نے رسپانس تو مت کریں, میرے پہ نہ آئیں. اب میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. اب آپ نے یہ فیصلہ, آپ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے, ایک آدمی کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, اس کا ویژن ہی نہیں ہے کوئی, آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. رسپونڈ تو کرنے دیں, نظریاتی آدمی انہیں رسپونڈ تو کرنے دیں, کو سامنے بٹھائیں, ابھی دیکھتا ہوں میں کتنا نظریہ رسپونڈ تو کرنے دیں. جواد بھائی بپی صاحب کو رسپونڈ تو کرنے دیں. جی جی نہیں, امیر صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا, آپ اس طریقے سے کسی کو آگے وہ جی وہ یہ کر رہے ہیں, وہ بلائنڈ اسکورنگ کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ریاست کی, ریاست انہوں نے چلانی ہے, اور یہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ریاست نہیں صحیح چلا رہے. دیکھیں ان کو بتانے تو دیں, اپنے ان کو رسپونڈ تو کرنے دیں. ممکن ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں لیکن رسپونڈ تو کرنے دیں انہیں. جی خان صاحب. سر ویسے آپس کی بات ہے, تھوڑا جا انہوں نے یوز کیا کہ شاید ان کی جو بھی پارٹی کا نام ہے, مجھے تو ان کی سیاسی جماعت کا نام برابری پارٹی پاکستان, شاید اس کو جو بھی برابری پارٹی نام ہے اس کا آپ کو پتا چل جائے گا, آپ سب کو پتا چلے گا. ساروں بات تو کرنے دیں ان کو, چلے گا سب کو, بات تو کرنے دیں ان کو. پتا چل گیا تھا سر جتنی باتیں کیا کر رہے ہیں, میرے پہ آ رہے ہیں, وہ میرے پہ کیوں آ رہے ہیں, اپنی بات کریں. ریلیکس سر, ریلیکس. اب پوائنٹ یہ کرنے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ ریاست کا, میں نے کہا اگر یہ سٹیٹ کا قصور ہوتا تو جو واقعہ آج 11 سال بعد سیالکوٹ میں ہوا ہے وہی واقعہ 2010 میں اسی شہر میں ہوا تھا. تو ریاست کا قصور نہیں, یہ معاشرتی ایشوز ہیں, اور وہ آج نہیں پچھلے 70 سال سے ایسے چلتے آ رہے ہیں, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان بار بار اپنی تقاریر میں مدینے کی ریاست اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, جس پہ جواد صاحب کو بہت زیادہ اعتراض ہے کہ آپ اخلاقیات کی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سر, اب بات تو اخلاقیات سے بہتر جانتا ہوں. اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ مدینے کی ریاست کا ماڈل جو ہے نا وہ فالو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا. اب اس منطق کو کم از کم میں جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا وتیرہ ہے یہ, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ لوگ منافق ہیں سارے کے سارے. میں نے یہ نہیں کہا, میرے منہ میں یہ مت بات ڈالیں, اور یہ آپ اسلام کو پھر یوز کر رہے ہیں, آپ مذہب کو یوز کر رہے ہیں. آپ سے زیادہ مذہب میں جانتا ہوں, آپ بڑے مذہبی بنے ہوئے ہیں, آپ کی پوری جماعت کو میں جانتا ہوں کتنی کو مذہبی ہے. آپ منافقت سے بھرپور لوگ ہیں سارے کے سارے. آپ کو غصہ کس چیز کا, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, آپ ٹاک شو پہ آئے اس لیے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مدینہ کی, میں کہہ رہا ہوں جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے وہ منافق آدمی ہے, وہ غلط بات آدمی ہے. نہیں وہ بات ہی غلط کر رہا ہے, اور جو غلط آدمی ہے بات اچھی کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. جواد بھائی اگر غلط آدمی صحیح لیکن بات اچھی کر رہا ہے, اچھی کا کیا مطلب ہے, اچھی کا کیا مطلب ہے, ایک سیکنڈ, ان کے پاس مطلب ہے, آپ کو کیا پتا کہ مدینہ کی ریاست کا تصور ایک عام انسان کا کیا ہے, جو غریب ہے اس کا کیا ہے, جو مڈل کلاس کا اس کا کیا ہے, اور جو امیر ہے اس کا کیا ہے, اور پھر جماعتوں کا کیا ہے. کیا میں نے آپ سے پوچھا جماعت اسلامی کے گھروں میں کیا ڈانس اور میوزک ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ سوچنا چھوڑ رہے ہیں عمران خان, ان کا کیا تعلق ہے مذہب کے ساتھ؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.